देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। तौहीन रिसालत केस में बरी होने वाली मसीही खातून आसिया बीबी आज पाकिस्तान से कूच कर गईं। आसिया बीबी का मुकदमा लड़ने वाले एडवोकेट सैफुल मुलूक ने बाकायदा तस्दीक की है कि अब वो कनाडा पहुंच चुकी हैं। इसके हवाले से, इस डेवलपमेंट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख के हवाले से ये एक बेहतर पेशरफ्त है। इंसाफ और कानून पर मबनी इस बेलाग अदालती फैसले पर पूरी कौम और रियासत ने दुनिया भर को पैगाम दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पुश्त पर खड़ी है। पिछले साल 31 अक्टूबर को साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने आसिया बीबी की बरियत और रिहाई का फैसला सुनाया था और उस साल 29 जनवरी को चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा ने आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ नजरसानी की अपील भी मुस्तरद कर दी थी। आसिया बीबी की सजाए मौत का लदम होने के बाद मुल्क के बेशतर शहरों में मुजाहरे और एहतजाजी मुजाहरे हुए थे, मगर एक कशीदगी का समा भी पैदा हुआ था और इस दौरान अवाम को उकसाने के बयानात भी आए थे। बड़ी चार्ज एटमॉस्फेयर थी जो सामने आई थी, लेकिन इस मौके पे देखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाकायदा वो इस पोजीशन ली और उन्होंने कौम से खिताब में कहा था कि ऐसे अनासर रियासत से ना टकराए कि हुकूमत को मजबूर ना करें कि वो किसी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। और ये पहला मौका था जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। मैं इन अनासर को अपील करता हूँ कि रियासत से ना टकराना, अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुँचाए। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़े कर दूँ कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। We need our Prime Minister, we need our Interior Minister to do his job. कदम बढ़ाए इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं और हम रूल ऑफ लॉ के साथ हैं। मिस्टर स्पीकर, पंजाब के ज़िला शेखपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली आसिया बीबी के खिलाफ नामूर रिसालत केस में ट्रायल कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसकी पादाश में आसिया बीबी 9 साल कैद में रही थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचा, जहाँ पर वो मासूम करार पाई। आज की इस इंतहाई अहम डेवलपमेंट पर बात करेंगे। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अदील वड़ाइच इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदील। बताइएगा कि कुछ पता है हमें कि कब आसिया बीबी ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान से कनाडा मुंतकिल हो जाएंगी, कब उनकी रवानगी हुई है? कामरान साहब, आज सुबह 9 बजे के करीब सफारती ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि आसिया बीबी मुल्क छोड़ चुकी हैं और सफारती ज़राए ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो किस मुल्क गई हैं, इस हवाले से नहीं बताया। लेकिन आसिया बीबी के जो वकील हैं और उनके जो करीबी ज़राए हैं, उनकी जानिब से बताया गया कि वो कनाडा मुंतकिल हो चुकी हैं। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि ये 6 और 7 मई की दरमियानी शब इस्लामाबाद से रवाना हुई हैं और इस वक्त वो कनाडा पहुंच चुकी हैं। उनकी जब एक्विटल हुई थी 31 अक्टूबर को, तो उसके बाद सबसे पहले जिस मुल्क की जानिब से उन्हें पेशकश की गई थी कि वो उस मुल्क में आएँ और पनाह ले लें, वो कनाडा था। और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो आसिया बीबी को पनाह देना चाहते हैं और इस हवाले से वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में है। उसके बाद नजरसानी का मामला शुरू हुआ। अब जबकि आसिया बीबी पाकिस्तान से जा चुकी है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया, तमाम मामला जो हैं वो सेटल हो गए। ये हमें पता है कि इस हवाले से पाकिस्तान को कम से कम खारजा महाज पर और मगरिब में खारजा महाज पर काफ़ी दबाव का सामना था, तनकीद का सामना था। इससे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली सिफारती तौर पर जो है वो पाकिस्तान के इमेज में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान को कोई इसमें माइलेज मिलेगा कि ये चीज़ें ऐसे तरीके से अंजाम। आपने दुरुस्त कहा कामरान साहब, ख़ास तौर पे जो मगरबी ममालिक थे उनकी जानिब से भी काफ़ी दबाव भी था। ये कहा जा रहा था, ये
کہ انسانی حقوق کا معاملہ بنا کر جو ہے عالمی سطح پر اسے پیش کیا جا رہا تھا، اور جو سب سے زیادہ مغربی ممالک کی جانب سے، جو یورپی ممالک ہیں، ان کی جانب سے یہ آفر بھی کی گئی کہ وہ ان کے ملک آنا چاہیں، اور اس حوالے سے پاکستان سے تعاون بھی مانگا گیا تھا، اور پاکستان نے پہلے روز سے یہ کہا تھا جب سے ایکویٹل ہوئی تھی، اور اس حوالے سے دفتر خارجہ کا واضح بیان جو ہے کئی مرتبہ سامنے آیا کہ آسیہ بی بی ایک آزاد شہری ہیں، وہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی موو کر لیں، اور آج بھی جو دفتر خارجہ ذرائع کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ایک آزاد شہری ہیں اور وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں، اور یقیناً عالمی سطح پر جو پاکستان کا جو امیج گیا ہے بڑا مثبت امیج اس حوالے سے گیا ہے کہ ایک شخص جسے کورٹ نے جو ہے ایکویٹل ہونے کے بعد کورٹ سے ریاست پاکستان کی جانب سے کوئی دباؤ نہیں تھا، اور ان کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ انہیں کینیڈا جانے دیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک اہمیت کی بات یہ ہے کہ ٹائمنگ اس کی وہ ہے جب پاکستان دنیا میں ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ انتہا پسندی اور ملک کے اندر جو شدت پسندی کے جذبات ہیں، جو گروپس ہیں، ان کو پنپنے نہیں دے رہا، اور اس لحاظ سے نہ صرف یہ کہ جن لوگوں نے آسیہ بی بی کے خلاف کیمپین کی ان کے خلاف بڑا ایکشن ہوا، آسیہ بی بی سپریم کورٹ سے بری ہوئی، اس کے بعد اب ان کو باہر جانے دیا گیا، تو اوورآل میسج بھی پاکستان کا جو اس وقت اس معاملے میں دباؤ پر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انتہا پسندی اور جو شدت پسندی کی جو ویو ہے اس سے جی بالکل، اس کا جو میسج ہے کیمرن صاحب یہ بڑا، جب سوشل میڈیا کو دیکھیں اور جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں ان کے ٹویٹس کو دیکھیں، جو اوورال جو ریاکشن آیا ہے پاکستان کے اس اقدام کو اس طرح سراہا گیا ہے کہ جب عدالت کی جانب سے یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی تو ریاست پاکستان جو ہے وہ اقلیتوں کو کس طرح پوری طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، نہ صرف انہیں مذہبی آزادی ہے مکمل طور پر بلکہ انہیں موو کرنے کی بھی۔ بہت شکریہ دل راج، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے لاہور میں آج دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں اور بڑے شہر میں کسی میں خود کو حملہ ہوا ہے، ایک بار پھر پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں کوئی 10 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں دہشت گردوں نے ایک بار پھر پولیس کو آج نشانہ بنایا ہے۔ آج صبح داتا دربار کے باہر پولیس موبائل پر ایک خودکش حملہ ہوا جس میں 5 اہلکاروں سمیت 10 افراد شہید ہوئے، 20 شدید زخمی ہو گئے، 20 معصوم اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ داتا دربار پر جولائی 2010 میں بھی ایک خودکش حملہ کیا گیا تھا جس میں 50 افراد جاں بحق اور 200 زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تقریباً 15-16 سال کا ایک خودکش حملہ آور صبح 8:55 پر داتا دربار سے متصل گلی سے نکلا اور اس نے اسی کونے پہ کھڑی ہوئی ایلیٹ پولیس فورس کی موبائل کے قریب پہنچ کر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو میو ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں 9 افراد کی حالت تشویشناک اب ہے، اس وقت بتائی جا رہی ہے۔ حملے کی ذمہ داری کالعدم ٹی ٹی پی کے ذیلی گروپ جماعت الاحرار نے قبول کی۔ لاہور میں ملک دشمن عناصر 14 ماہ بعد کسی خودکش کارروائی میں کامیاب ہوئے۔ تقریباً 14 ماہ بعد یہ خودکش حملہ ہوا ہے لاہور میں۔ پچھلے سال 15 مارچ کو رائے ونڈ میں پولیس چوکی پر خودکش حملے میں 6 پولیس اہلکاروں سمیت 10 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ فروری 2017 میں پنجاب اسمبلی کے سامنے مال روڈ پر ایک بڑے خودکش حملے میں ڈی آئی جی احمد مبین اور ایس ایس پی زاہد گوندل سمیت 15 افراد جاں بحق ہو گئے تھے اور 70 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ لاہور میں حملے ہوتے ہیں اور اس میں پولیس پر ہی نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن بہرحال آج یہ بڑا ہی دلخراش واقعہ ہے۔ 14 مہینے بعد لاہور میں یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں حکومت پنجاب کے وزیر اطلاعات جناب شمسان بخاری۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، کیا لیٹسٹ معلومات ہے آج کے اس ٹریجڈی کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کامران صاحب، عرض یہ ہے کہ آج کا جو واقعہ ہوا بڑا دل خراش ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اور ایک پاک درگاہ کے پاس، جس درگاہ کا صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں احترام کیا جاتا ہے اور لوگ وہاں فیض و برکات حاصل کرنے آتے ہیں، وہاں پہ یہ واقعہ ہونا شکر ہے کہ جانیں تو بہت قیمتی تھی جو گئی، کہ درگاہ کے اندر اگر ہوتا تو پتہ نہیں اور کتنا ہوتا۔ یہ باہر ایکچولی انہوں نے ایک پولیس گاڑی کو ہٹ کیا۔
अभी तक जो खबरें आ रही हैं, जो कुछ हैं, जो ग्रुप्स क्लेम कर रहे हैं, उसमें एक ग्रुप का नाम भी आ रहा है। तो अर्ज़ ये है कि कुछ लीड्स हैं हमारे पास, कोई ज़्यादा देर की बात नहीं जब हम पहुंच जाएंगे इनके ऊपर, क्योंकि जो वो बदनसीब था और बदबख्त था जिसने ये काम किया, वो तो चला गया जहाँ जाना था उसने। मगर ये है कि जो लोग शहीद हुए उनकी फैमिलीज़ के लिए और जो आइंदा की एहतियात के लिए हमारे पास कुछ लीड्स हैं, इंशाअल्लाह ताला जल्दी इन तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये बुखारी साहब, लाहौर में बहुत ही ये एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट काम कर रहा है और 14 महीने बाद ये कार्रवाई हुई है। अब तक कि कोई ये वेव ना बने, कोई दूसरा वाक़या ना हो, खुदा न खास्ता रमज़ान के महीने में और कोई ऐसा मामला ना हो, उसके लिए क्या तैयारी आप कर रहे हैं? और अभी इस हवाले से आपने कहा कुछ लीड है, कुछ फर्दर हमें मालूम? देखें कामरान, बुनियादी तौर पे तो इनका कैमरास का मकसद यही होता है कि फुटेज बन जाए और जहाँ पे फिर आपको कोई ज़रूरत पड़े उसकी तो वो इस्तेमाल की जाए। इस पर ये हम ज़रूर सोच रहे हैं कि इनके डिफरेंट एंगल्स हों, डिफरेंट एंगल्स के ज़रिए हों और इनकी सर्वेलेंस और बढ़ाई जाए। मगर आप देखिए, इस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब एक बंदा जा रहा है, कैमरे में तो सारे आ रहे हैं, मगर उसने क्या हरकत करनी है क्या नहीं, ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये कोई ऐसी वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं थी। आज बाज़ औक़ात चीज़ें इंटरसेप्ट हो जाती हैं, पता होता है आज ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये जो हरकत हुई है। लेकिन लाहौर में ये वाक़या कोई मेरा मतलब दाता दरबार पे तो आपने 2010 का हवाला दिया, तब ये हुआ था। उसके बाद ये लाहौर में जो वाक़या है वो भी कोई 1.25 साल के बाद इस तरह का वाक़या हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक माइंड सेट से लड़ने की ज़रूरत है और ये उन लोगों से लड़ने की ज़रूरत है कि जो बेसिकली ब्रेन वॉश करते हैं। अब ये लड़का 18 साल से 100% कम उम्र का था जो अभी तक शवाहिद है। तो आप देखिए किसी ने ब्रेन वॉश किया होगा, ये पता नहीं कौन सी इनको जन्नत दिखाते हैं, क्या कराते हैं। फिर एक और पहलू है कि इनके ताने बाने कहीं ना कहीं हमारे दुश्मनों से जो मुल्क के बाहर हैं उनसे भी मिलते हैं, वो फंड करते हैं, फिर वो इधर के लोगों को भी यूज़ करते हैं, बाहर से भी पहुँचते हैं। तो वो थोड़ा सा अभी कबल वक्त है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से आया, कहाँ से। जो जमात क्लेम कर रही है उसका हेडक्वार्टर आपको पता है अफगानिस्तान में है, लेकिन हमें ये देखना है कि बाज़ औक़ात ये वैसे भी क्लेम करते हैं उसकी क्रेडिबल देख के, पर किसी जिसने भी कराया है वो मुल्क के दुश्मन है और जो क्लेम कर रहे हैं हम उस तरफ भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसाब बुखारी, वज़ीर इत्तलात हमारे साथ थे हुकूमत पंजाब के। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे हुकूमत सिंध। हमने आपको पहले भी बताया, अब पता चला है कि सरकारी गोदामों से जो अंदरून सिंध थे उसमें से लाखों बोरियां गंदम की चोरी हुई हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तकरीबन 100 ऑफिशल्स हुकूमत सिंध के सरकारी एहलकार बराह रास्त इस चोरी में मुलव्विस थे। बहुत बड़ा रैकेट है, नैब और एंटी करप्शन मिल के कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी ताज़ा मालूमात सामने आई है, छोटे से वक्फे के बाद जिक्र करते हैं। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आजकल ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद में गुजरता है। तकारीर भी वो इस्लामाबाद में करते हैं और मसाइल भी जो अपनी तकारीर में उठाते हैं उनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से ज़्यादा होता है। शायद उनकी निगाह में वो मामला जो इस वक्त सिंध में हो रहे हैं, हुकूमत सिंध के तहत हो रहे हैं, वो उनकी मालूमात में नहीं होते या जानबूझ के उसकी बात नहीं करते, क्योंकि अब तक वो समझते हैं कि सिंध एक सक्सेस स्टोरी है। मगर ताज़ा तरीन स्कैंडल हाजिर है जो कि उनको पता होना चाहिए। कई दिनों से इस पर भरपूर एक्शन हो रहे हैं। नैब पूरे अंदरून सिंध कार्रवाई कर रही है, खुद हुकूमत सिंध के एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है, और वो है कि सिंध में सरकारी गोदामों से बहुत बड़ी तादाद में अरबों रुपए का गंदम चोरी हो चुका है। गंदम चोरी के स्कैंडल में आज एक और इंकशाफ हुआ है, जिसके तहत नैब ने जिला सक्खर के 2 सरकारी गोदामों और 18 से ज़्यादा फ्लोर मिल पर छापे मारकर मजीद 2 अरब रुपए की आज चोरी की हुई गंदम जो है उसका सुराग लगाया है। नैब हुक्काम कहते हैं कि सक्खर के गोदामों से गंदम की 11 लाख बोरियां गायब थी, जिनकी मालियत 2 अरब रुपए से ज़्यादा थी। नैब के मुताबिक सरकारी अफसरान और मिल मालिकान ने गोदामों में गंदम की जगह भूसी और रेत भर के रख दी थी, जबकि चोरी छुपाने के लिए हज़ारों बोरियों की नई खरीदी गई गंदम भर दी गई थी और
اس میں بھر دی گئی نئی گندم لا کے، اور بڑی دلچسپ پوری صورتحال ہے، روزانہ اس کی ڈیفرنٹ سٹوریز سامنے آتی ہیں۔ نیب اس سے قبل نوشہر و فروز، لاڑکانہ، خیرپور، کندکوٹ، گھوٹکی میں اسی قسم کے سرکاری گوداموں اور فلاور ملز پہ چھاپے مار کر 4 ارب روپے سے زائد کی گندم چوری کا سراغ لگا چکی ہے۔ اس وقت بھی نیب سندھ میں 6 ارب روپے مالیت کی سرکاری گندم کی چوری پکڑ چکی ہے، جبکہ محکمہ اینٹی کرپشن بھی سرکاری گوداموں سے 2 ارب روپے کی گندم چوری کا سراغ لگا چکا ہے۔ کل چیف سیکرٹری سندھ کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں انکشاف ہوا کہ صرف گندم ہی نہیں بلکہ محکمہ خوراک نے سانگڑ میں 1 ارب روپے سے مالیت کا باردانہ کاشتکاروں کے بجائے بیوپاریوں کو فروغ کر دیا ہے۔ اجلاس میں اینٹی کرپشن کی رپورٹ کی بنیاد پر اربوں روپے کی گندم غائب کرنے پر 100 سے زائد اندازہ ہے جو سندھ حکومت کے اہلکار ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف FIR ہوگی اور 22 فلور مل مالکان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ بہت بڑا اسکینڈل ہے، اس پر مزید ہم بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ 2 طرف سے اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ایک طرف تو نیب کر رہی ہے، دوسری طرف اینٹی کرپشن کر رہی ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک پورا جو یہ چوری کا اسکینڈل تھا جو سرکاری گوداموں سے، پورے سندھ کے سرکاری گوداموں سے یہ گندم چوری ہوئی ہے، اس کا پورا احاطہ ہو گیا ہے یا اب بھی اس میں کچھ کام باقی ہے؟ جی کامران صاحب تقریباً ہو گیا ہے، احاطہ تقریباً ہو گیا ہے، اور اس کا بڑا پورشن جو ہے وہ نیب کے حصے میں آیا ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ تقریباً 8 ارب روپے کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ 8 ارب روپے کی گندم چوری ہوئی ہے، اور اس وقت تک جو اعداد و شمار جاری کی ہیں آن دی ریکارڈ نیب نے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 6 ارب روپے کی گندم کی چوری انہوں نے پکڑ لی ہے، اور 2 ارب روپے کی آن دی ریکارڈ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے پکڑی ہے۔ گویا یہ اتنا پھیلا ہوا اسکینڈل تھا کہ اندازہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ تقریباً تمام جو سرکاری گودام تھے ان میں جو گیہوں رکھی گئی تھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہیر پھیر جو ہے وہ حکام کر رہے تھے، یا چرا لیتے تھے یا بدل دیتے تھے یا جو بھی کرتے تھے، اور شاید یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ ایک روایت ہے یہاں پہ کہ سرکاری گوداموں سے گندم چرا لی جائے، اوپر سے لے کے نیچے تک سب ملے ہوتے ہوں گے۔ جی خان صاحب یہ دیکھیں نا، یہ پورے روایت ہے، آج سے نہیں سالوں سے یہ اندازہ ہوا، مطلب یہ سارا قصہ جاری تھا، اور میں یہ کہتا ہوں کسی دوست نے کہا کہ بھائی یہ کس طرح جو ماضی میں ہوا اس کو کس طرح پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کا پکڑنے کا بھی ایک آسان طریقہ ہے، کیونکہ حکومت سندھ نے جو قرضہ لیا بینکوں سے گندم خرید کر اور سستے داموں پر لوگوں کو آٹا فراہم کرنے کے لیے، وہ قرضہ بینکوں کو واپس نہیں ہوا، حالانکہ گندم چلی گئی۔ وہ 100 ارب روپے کا قرضہ حکومت سندھ پر چڑھ گیا ہے، اور جس پر 7 ارب روپے سالانہ صرف سود ادا کر رہے ہیں ہم سرکاری خزانے سے۔ تو اگر اس 100 ارب روپے کا یہ قرضہ کیسے چڑھا، اس کی فارنسک آڈٹ کرائی جائے تو یہ پورا اسکینڈل سامنے آ سکتا ہے کہ پچھلے سالوں میں کس طرح اور کتنی گندم کس طرح چوری کی گئی اور اس میں کون کون ملوث ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب نے جو کارروائی کی ہے اس میں کافی بڑے انکشافات ہوں گے، وہ جو تحقیقات کر رہے ہیں، اور بڑے لوگ کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ ہاں، اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اینٹی کرپشن تو خود حکومت سندھ کو جواب دہ ہے، چیف منسٹر کا پورا کنٹرول ہے، اور پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اینٹی کرپشن کی کارروائی سے کہ وہ واقعی اس جڑ تک پہنچے گی؟ تو اچھی بات ہے کہ نیب اس میں شامل ہوگی، کم از کم وہ اثر میں تو نہیں ہے اس حکومت سندھ۔ جی خان صاحب، اینٹی کرپشن نے جو کارروائی کی ہے بیسیکلی وہ تو جب دادو کا جو فوڈ کنٹرولر تھا اس نے آن ریکارڈ یہ لایا کہ یہاں سے تقریباً 2.25 لاکھ بوریاں غائب ہے، تو پھر وہ کمپلیننٹ بن گیا۔ ہاں، تو پھر کمپلیننٹ بن گیا، تو پھر ان کو یقیناً کارروائی کرنے میں یہ جو چیف سیکرٹری کی صدارت میں اجلاس ہوا اینٹی کرپشن کمیٹی نمبر 1 میں، جس میں یہ تقریباً 15 FIRs کاٹنے کی منظوری دی گئی، تو اصل میں اب یہ جو ہو رہا ہے کہ اینٹی کرپشن نے جو سکھر میں گھوٹکی میں 2 فلور ملوں پہ چھاپا مارا، ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ گندم چوری ہو چکی تھی، لیکن یوں کہ قانون یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں کوئی ایک ایجنسی کارروائی کر سکتی ہے، یا نیب کر سکتی ہے یا اینٹی کرپشن کر سکتی ہے، اس لیے وہاں اس چوری کو دبانے کے لیے اینٹی کرپشن خود پہلے پہنچ گئی، جہاں سے 40 ہزار بوری کا۔ لیکن قانون یہ بھی ہے نا کہ جس کیس کو چاہے نیب اپنے پاس منگا سکتی ہے، یا یہ نہیں ہے، یہ سب یہ بھی قانون ہے، کیس اپنے پاس مانگا سکتی ہے، اگر اس کا انہوں نے شاید کوئی ایک رکھا ہے کہ اس کے بالیت کتنی ہے، کوئی 5 کروڑ سے زائد کا ہے یا تو بڑا کیس ہے، تو نیب اپنے پاس منگا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک بار اگر اینٹی کرپشن نے کارروائی کر دی کسی لوگوں کے خلاف کسی کیس میں، تو اسی کیس میں دوبارہ نیب کارروائی نہیں کر سکتی۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اینٹی کرپشن کی کارروائی کا ایک رخ یہ ہے کہ نیب کو کارروائی سے روکا جائے، تاکہ جو ہے نا اپنی مرضی ہے اپنی طرف سے جو ہے نا کوئی حکومت سے فیصلے کرے۔ نیب اتنی وسیع یہ کارروائی کر رہی ہے گیہوں چوری کی، تو اس کے اندر یہ ایک سکینڈل ہے نا، اس کے
ताने बाने एक जगह जुड़ते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए, तो ये उसमें आ ही जाएगा। क्योंकि आ ही जाएगा, इसलिए आ जाएगा कि नेब ने जो कार्रवाई की है वो 80% है। तकरीबन 80% जो कार्रवाई है और जो फराड पकड़ा है वो नेब ने पकड़ा है। एंटी करप्शन की कार्रवाई तकरीबन 20% है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे सवालात अभी मौजूद है। लेकिन नेब की जो रिपोर्ट सामने आएंगी, वो जो इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी, उसमें यकीनन बहुत सारे इंकशाफात होंगे कि इसमें कौन कौन कहाँ से ऊपर से नीचे तक कौन मुलविस है। असल में वो होगा जिसमें इंकशाफ होगा कि स्कैंडल किस लेवल का है। और इसमें और भी नई चीज़ें जो कराची में भी गोदाम है, इस हवाले से भी मैंने सुना कोई चीज़ें सामने आई। कराची में तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ खान साहब। कराची में जो एंटी करप्शन ने रिपोर्ट पेश की है चीफ सेक्रेटरी के इसमें इजलास में, उसमें बताया कि 16 लाख बोरियां, तकरीबन ये 6.5 अरब रुपए की गंदम बनती है, वो वहाँ के फूड कंट्रोलर ने खुद ही 21 फ्लोर मिलों को जारी कर दी और कहा कि जी मैंने गंदम को बचाने के लिए दे दी, और वो उन्होंने इशू प्राइस पे दी, यानी 34 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से, जबकि हुकूमत का जो खर्चा था उस पर वो 4,000 रुपये फ़ी बोरी का था। यानी उस गंदम की मालियत बनती है 6.5 अरब रुपये, लेकिन एंटी करप्शन ने उसकी जो है ना सिर्फ इशू प्राइस पर 5.5 अरब रुपये जो है ना उसकी कीमत लगाई है और वही वसूल कर रही है। तो उसमें भी तकरीबन 1 अरब रुपये का घपला है, जो हम ये समझते हैं कि लेकिन वो वसूली हो रही है, जिनकी उसकी तकरीबन 4 अरब 97 करोड़ रुपए वो वापस वसूल हो चुके हैं, और अभी 50 करोड़ रुपए फिर भी रहते हैं। तो ये जो शुगर मिल से वसूल किए जा रहे हैं, ये फ्लोर मिल्स ने वापस किए। 21 कानून है ऐसा कि वापस ले, या किस कानून के? देखिए ना, इनको तो गिरफ्तार होना चाहिए, इनके खिलाफ तो FIR। देखिए FIR की ये मंजूरी हो गई है, गिरफ्तार होने चाहिए। ये कोई कानून नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं था। माजी में होता था कि गंदम को खराब होने से बचाने के लिए एक बार ये होगा हुकूमत ने क्रेडिट पे दी ताकि जो ना पैसा आए तो बैंकों का कर्जा भी उतरे। इस बार ये होगा कि वहाँ के फूड कंट्रोलर है खुद ही उसने 6.5 अरब रुपए की गंदम दे दी, और ये जो केसेस हुए हैं इसमें आज जो मंजूरी हुई है इसमें फूड कंट्रोलर का तो नाम आया है, लेकिन जो डिप्टी डायरेक्टर है और जो दीगर लोग हैं उनका अभी तक जो है ना कोई तयन नहीं होगा, उनको छुपा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोगर हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान की मईशत, कारोबार और सरमायाकारी का आज का सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान माहिदा कब होगा। कल हमने अपने इस प्रोग्राम में बताया था कि आज पाकिस्तान और IMF के दरमियान फैसला कुन मुज़ाकराती राउंड होगा। वो मुज़ाकराती राउंड हुआ है, सख्त मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान और IMF के दरमियान, लेकिन प्रोग्राम के करीब हैं, और यकीनन अब IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो फासला पहले कम हुआ था वो मज़ीद कम हो गया है। कल इस सिलसिले में आखिरी रोज़ होगा, और हमारी इत्तलात के मुताबिक कल पाकिस्तान और IMF के दरमियान माहिदे पर एक अंडरस्टैंडिंग हर सूरत में हो जाएगी। और इस वक्त तक की जो हमारे पास मालूमात है, जुमे को पाकिस्तान और IMF के माहिदा हो जाने की बाकायदा इत्तला एक बयान के जरिए जारी कर दी जाएगी। लेकिन जब तक वो बयान नहीं आता, और अब तक जब तक ये माहिदा नहीं हुआ है, पाकिस्तान के बाज़ारों में IMF की शराइत के हवाले से और इसमें क्या होने वाला है एक लर्जा तारी है। मुल्क भर में अफवाहों का तूफान बपा है। हर कोई जो शख्स जो कि स्टेक होल्डर है वो कयास आराइयों में लगा हुआ है और इन अफवाहों पर कान धरने पर मजबूर है। कोई कहता है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया 160 रुपए का हो जाएगा या 165 रुपए का डॉलर हो जाएगा। कोई कहता है कि शरह सूद मज़ीद इसमें 2% इजाफा हो जाएगा और शरह सूद तकरीबन 14% हो जाएगी, मगर कोई बात भी यकीनी नहीं है और यकीन से नहीं की जा सकती। ये भी खबरें हैं कि बजट में IMF के इस प्रोग्राम की वजह से अरबों रुपए के, सैकड़ों अरबों रुपए के नए टैक्स लगेंगे, इसकी अफवाहें भी फैली हुई हैं। जबकि बहुत से लोग ये बात फैला रहे हैं कि गैस और बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी, और इस पूरी सूरत हाल ने बेपनाह गैर यकीनी को जगह दी है और पाकिस्तान के बाज़ारों में, जैसे मैंने कहा, एक लर्जा तारी है। ऐसे में ज़रूरत है इस बात की कि फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख पॉलिसी बयान दे, मार्केट्स को सूद करें, मार्केट्स को बताएं। इस गैर यकीनी सूरत हाल के ख़ात्मे के लिए उन्हें सामने आना पड़ेगा, बिजनेस कम्यूनिटी को एतमाद में लेना होगा, और यकीनन क्योंकि इस वक्त बड़ा टाइट माहौल है खुद डॉक्टर हफीज़ शेख और उनकी टीम के लिए, क्योंकि IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, मगर एक एक दिन भारी गुजर रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नई अपनी माशी टीम तैयार कर ली है जो कि IMF के साथ इस फैसला को मुज़ाकरात में शामिल है, लेकिन हुकूमती इक़दामात पर मार्केट्स को अभी एतमाद नहीं है। वो कहते हैं कि बड़ा सख्त प्रोग्राम आने वाला है जो कि बाजार के लिए फ़िलहाल सूदमंद नहीं होगा। दिन ब दिन स्टॉक मार्केट्स डूब रही है जो कि इस बात का लिटमस टेस्ट होता है कि कॉन्फिडेंस, बिजनेस कॉन्फिडेंस सिंक कर रहा है, डूब रहा है। आज स्टॉक मार्केट अगस्त 2015 यानी तकरीबन 3.5 साल पुरानी पोजीशन पर आ चुकी है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 586 पॉइंट्स की कमी से 35,035 पॉइंट पर बंद हुआ। तकरीबन 2% आज मार्केट गिरी, जिससे शेयर्स की मालियत में तकरीबन 21 अरब रुपए कमी आई है। 18 अप्रैल को साबिक वजीर खजाना असद उमर के इस्तीफे के बाद से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1717 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है, यानी 3 हफ्तों में मार्केट 4.5% गिर चुकी है, जिससे सरमायाकारों के 300 अरब रुपए डूबे हैं। इससे कबल 18 अगस्त 2018 को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हल्फ उठाने से लेकर असद उमर के इस्तीफे तक 8 माह के दौरान इंडेक्स में 5,695 पॉइंट्स की कमी हुई थी और मार्केट 13% गिरी थी, यानी मजमूई तौर पे पीटीआई की हुकूमत में स्टॉक एक्सचेंज 17.5% मंदी का शिकार हो चुका है, जिससे सरमायाकारों की जो मालियत है वो तकरीबन 1646 अरब रुपए कम हो चुकी है। अगर सिर्फ पिछले महीने की बात करें तो अप्रैल के महीना शेयर्स के बाजार पर बड़ा भारी गुजरा है। इस दौरान इंडेक्स में 1865 पॉइंट की कमी हुई है। गोया कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान में गैर यकीनी कैफियत को पिछले 9 महीने से अब, जबकि ये फैसला कुन दिन है, जैसा मैंने आपको बताया, अगले 48 घंटे इस सिलसिले में इंतहाई फैसला कुन होंगे और यकीनन कल पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो अब तक के हमें आसार नज़र आते हैं, एक माहिदे का समझौता, वो यकीनी तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और जुमे को शायद इस सिलसिले में एक स्टेटमेंट भी आ सकता है। देखना ये कि स्टेटमेंट सिर्फ इस्लामाबाद से भी आता है या वाशिंगटन से भी आएगा, लेकिन इस पूरे माहौल ने, मैंने आपको बताया, मार्केट्स पे लर्जा तारी किया हुआ है। इस पूरी कैफियत पे बात करते हैं, उसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खजाना, IMF के साथ अपने पूरे करियर में 30 साल तक उन्होंने डील किया है, डॉक्टर वक़ार मसूद खान हमारे साथ इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर बोर्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनाब शहजाद चामड़िया। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। पहले आप बताइए, क्योंकि हमें बाजार की बात करनी है, यानी कि ऐसा लगता है कि ये बॉटमलेस पिट है, ये मार्केट गिरती जा रही है, डूबती जा रही है, डूबती जा रही है, सिर्फ IMF की वजह से ये लर्जा तारी है? नहीं, IMF का इशू तो सिर्फ नहीं है। बेसिकली इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स आपके चले हैं पिछले 1 साल से, उसका ये हम देख रहे हैं ये, और बिकॉज ऑफ द ट्रेड गैप, बिकॉज ऑफ द करंट अकाउंट बैलेंस प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द बजट डेफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाए, और ये सिर्फ पाकिस्तान का ये हाल जो है सिर्फ ये 1 साल की बात नहीं है, हमेशा यही होता रहा है। हमने देखा है कितने साल गुजर गए। मुझे ये समझ में नहीं आती कि इसका सोल्यूशन क्यों नहीं दिया जाता। आपने, मैं स्टॉक मार्केट की तो बात करूंगा, लेकिन आपने मौका दिया तो मैं कहूँगा कि जो बजट डेफिसिट का मसला है वो तो हम कर सकते हैं, ये तो डोमेस्टिक हमारा इन हाउस प्रॉब्लम है, इसको हम क्यों सॉल्व नहीं करते जब हमारी $300 बिलियन। आप कह रहे हैं कि इस वक्त तक जो माशी टीम की कारकर्दगी रही है मौजूदा हुकूमत की, वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श रही है और नाकामी से 2-4 है। आप मुख्तसर में अगर बयान, मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम तो हमेशा से चलता आ रहा है। हाँ, लेकिन अभी हम अभी जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, जब से भी आए हैं और आगे भी रहेंगे, वो ये मसला क्यों नहीं हल करते। जब 300 बिलियन की आपको पता है कि हमारी GDP है और उतनी GDP हमारी अनडॉक्यूमेंटेड भी है, तो जब 600 बिलियन का आपके पास बेस है GDP का, तो और लोएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन पर हैं हमारे रीजन में, अगर 2 से 2.5 ट्रिलियन वो अब ये एमनेस्टी स्कीम आ रही है, देखते हैं कि उससे क्या नॉट ओनली एमनेस्टी, मैं रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। 2 से 2.5 ट्रिलियन अगर वो एक्स्ट्रा कलेक्ट कर ले, जो पोटेंशियल है, इन हाउस पोटेंशियल है, तो हमारा बजट डेफिसिट का तो कम से कम मसला हल होता है। डॉक्टर वक़ार साहब, ये फरमाइएगा, आप देख रहे हैं इस वक्त मार्केट सिंक कर रही है और ये पिछले 9 महीने से गैर यकीनी कैफियत है, और ये लगता है कि ये इस वक्त पीक पे आ गई है, ये एक ड्रॉप सीन के करीब है, क्योंकि अब IMF का प्रोग्राम अगले 48 घंटे में फाइनलाइज होगा। इस गैर यकीनी कैफियत से हुकूमत को 2-4 होने के लिए फौरी तौर पे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मार्केट्स हैं ये डूब रही हैं, और अब तो आज तकरीबन 2015 की सतह पर मार्केट्स आ गई हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, ये इसमें से बहुत कुछ तो हुकूमत के अपने हाथों की कमाई है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी इकोनॉमिक टीम के अंदर पै दर पै तब्दीलियाँ की हैं, और वो कितनी ही अच्छी रही हों,
لیکن مطلب ان کے اوقات کار ایسے رہے ہیں جس سے ایک بے چینی جو پہلے سے ہی موجود تھی اور ایک عرصہ دراز سے موجود ہے اس میں یک بیک اضافہ ہو گیا. پھر یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین ایف بی آر کے معاملے میں تو ابھی تک نہیں معلوم کہ وہ کام ہو رہا ہے نئے صاحب کی موجودگی کا آنے کا یا نہیں. اچھا، ایک پہلے سے طے تھا کہ بھئی یہ فنڈ کا مشن جو ہے وہ 10 تاریخ تک اپنے معاملات نمٹا لے گا، تو آج تو 8 تاریخ بھی ہو گئی ہے اور اس میں بھی پوری ٹیم کا مکمل نہ ہونا ایک موجب ہے اس بے یقینی کا اور مارکیٹ کے اضطراب کا، اور آج بھی وہ ہمیں مارکیٹس میں نظر آیا. تو یہ بدقسمتی سے حکومت جو ہے وہ اب تک اس کے قدم جو ہیں وہ سنبھلے نہیں ہیں. جی ہاں، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو آج جس مارکیٹ کی سنکنگ مارکیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ لرزت آ رہی ہے، جب میں بات کرتا ہوں لوگوں سے، وہ ان کو سب سے بڑا جو اس وقت شک ہے یا جو ان کو سب سے بڑا خوف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF کا پروگرام اب ہونے والا ہے. اس کے نتیجے میں یقینی طور پہ جو ان کی اپنی معلومات ہے، جو اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں ان کی معلومات ہے، شرح سود میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. کوئی 2 یا 2.5% کی بات کہتے ہیں کہ پاکستان کی روپے کی قدر بڑی تیزی سے گرے گی، ڈالر کی قدر بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور یہ 2 فیکٹرز ایسے ہیں جس نے مارکیٹ کو سب سے زیادہ اس وقت ریٹل کیا ہوا ہے، اس کو شیک کیا ہوا ہے. یہ یقینی ہے کہ شرح سود خاطر خواہ بڑھے گی اور روپے کی قدر یقیناً گرے گی جب یہ IMF کا پروگرام جیسے ہی اس کا اعلان ہوگا. کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن پروگرام تو سخت ہوگا اور اس میں جو چیزیں ابتداً نظر آئیں گی ہم کو وہ فسکل ڈیفیسٹ سے متعلق ہی چیزیں نظر آئیں گی. ایک بجٹ دیا جائے گا جس میں فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ موجودہ تقریباً 7.6% سے بہت کم ہوگا اور اس کے لیے اقدامات ہوں گے، اور وہ اقدامات ٹیکس کی صورت میں بھی ہوں گے اور اخراجات کو کم کرنے کی صورت میں بھی ہوں گے. اس کے اثرات تو یقیناً مرتب ہوں گے. جو بھی کوئی پہلا راؤنڈ ہوگا اس کا قیمتوں کے اوپر بھی، مارکیٹس کے اندر بھی جو بھی اس کی تجاویز ہوں گی وہ اثر انداز ہوں گی کہ مارکیٹ مثال کے طور پہ سٹاک مارکیٹ کیسے بیہیو کرتی ہے، پھر سرمایہ کاروں کے ساتھ جو معاملات ہوں گے. جو سوال میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب، جو کہ مارکیٹ کے لیے سب سے زیادہ انٹرسٹ کی بات ہے، یہ تو یقیناً آپ نے کہا کہ ریونیو گروتھ چاہیے، اس کے لیے ٹیکسز بڑھنے ہوں گے اور جو موجودہ ٹیکسز ہیں شاید اس میں اضافہ ہو، نئے ٹیکس پیئرز آئیں. لیکن جو سب سے زیادہ جو چبھ رہی ہے بازاروں کو بات، وہ یہ کہ کیا IMF یہاں سے بھی جو کہ انٹرسٹ کافی بڑھ چکے ہیں، اس میں مزید کوئی 2-2.5-3% اضافہ کروانا چاہے گی یا اس کے پروگرام میں وہ بات ہوگی؟ اور یہ کہ ڈالر کی شرح، روپے کی شرح جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں جو بھی اقدامات ہوں گے اس سے خاطر خواہ گرے گی، کیونکہ مارکیٹ کہتی ہے کہ شاید ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو ہے وہ 165 روپے کا ایک ڈالر ہو جائے گا، 170 روپے کا ایک ڈالر ہو جائے گا. آپ کو نظر آ رہا ہے اس پروگرام میں موجودہ ماحول میں کہ ایسا یا قریب اس قسم کی کوئی چیز ہوگی؟ کیونکہ آلریڈی ہم اپنے شرح سود کو بہت بڑھا چکے ہیں اور ایک سال میں تقریباً ہم 35% ہماری قدر روپے کی گر چکی ہے آلریڈی. میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پر انٹرسٹ ریٹ سے متعلق کوئی چیز ہوگی، کیونکہ یہ مانیٹری پالیسی کا حصہ ہوتا ہے. اب جب بھی نئی مانیٹری پالیسی حکومت کی آنے والی ہوگی، میرے خیال میں مئی میں ایک پالیسی آنی چاہیے. تو مئی کی جو مانیٹری پالیسی ہوگی اس میں آپ کے پاس آگے پیچھے کوئی چیز نظر آئے گی. میں نہیں سمجھتا، میری نظر میں ہمارے جو پالیسی ریٹ ہے ہمارا وہ پہلے ہی بہت اچھا اس میں اور انفلیشن کے درمیان میں مارجن ہے، جس کا مطلب یہ کہ ریئل پازیٹیو انٹرسٹ ریٹس ہمارے ہاں اس وقت چل رہے ہیں. تو مجھے بظاہر فوری طور پر اس ترتیب کے اندر کوئی زیادہ تبدیلی کی گنجائش نظر نہیں آتی. جہاں تک ایکسچینج ریٹ کا تعلق ہے، پروگرام ایکسچینج ریٹ کی سطح اگر مقرر کرنا شروع کر دے گا تو یہ بڑے جھگڑے والی بات ہوگی. وہ ایسا نہیں کرتا. پروگرام یہ کرتا ہے کہ پروگرام
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को किस तरीके से लेके आप ऊपर चलेंगे, उसका बिल्डअप होगा, उसके टारगेट्स रखेगा। और वो यकीनन 30 जून तक भी मिसाल के तौर पे उसकी ज़रूरत होगी कि वो क्या आपके रिजर्व्स का लेवल है वो क्या होने चाहिए। और उसमें एक हिस्सा यकीनन ये होगा कि सेंट्रल बैंक को मार्केट से परचेजेस करने होंगे, ठीक है जी। और वो परचेजेस जो हैं वो किसी हद तक मार्केट पे असरअंदाज होंगी, क्योंकि आप ऐसी मार्केट में जा रहे होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉलर नहीं पड़ा हुआ होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस अमल का फौरी तौर के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारी करेंसी पहले से ही उसमें बड़ी गुंजाइश हमने उसको डिप्रिशिएट कर दिया है। ये तो बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर फौरी तौर के ऊपर। देखिए बहुत एक्सपीरियंस आदमी डॉक्टर वक़ार मसूद खान, जितना IMF से पाकिस्तान में इन्होंने डील किया शायद किसी ने नहीं डील किया, और उनकी बड़ी एक्सपीरियंस, इसीलिए मैंने उनको प्रोग्राम में शामिल किया। वो कहते हैं कि उनके नज़दीक उनको इसके आसार नज़र नहीं आते कि IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा। उसकी ठोस वजह बताते हैं कि इसमें कोई इतनी खातिर ख्वाह इजाफे की गुंजाइश नहीं, ना होना चाहिए, ना IMF ऐसे करता है। और इसी के साथ वो एक्सचेंज रेट के हवाले से भी कहते हैं कि हम अच्छी जगह पे खड़े हुए हैं, कोई रुपया धड़ाम से गिरने का इम्कान नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें नज़र आती हैं और ये प्रोग्राम हो जाता है तो मार्केट्स इसको फिर इस पे खुश तो होगी ना, और उसका असर नज़र आएगा। मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। और दूसरी बात इसमें सिर्फ इतनी सी है कि आज ये रूमर्स थी जो हम बात कर रहे थे, कि ये रूमर्स थी कि फ्री फ्लोट चला जाएगा रुपया और 2% जो है ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, जो वकार साहब ने बात बताई है, उन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है कि जो फसाद की जो जड़ है वो फिस्कल डेफिसिट है। जो आपका फिस्कल गैप है वो अगर सॉल्व हो जाता है, जो पहले भी मैंने आपको बताया, तो फिर आपके पास दो रास्ते हैं जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बताते हैं। या तो आप थ्रू कॉन्ट्रैक्शन जो है आप ये मसाइल अपने हल करें कि इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट करके फिर पूरा घर साइज सही करें, उसके बाद दोबारा चलें, या फिर आप ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे जाएं। तो जब आप ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़ेंगे। तो वो IMF का प्रोग्राम ये तो नहीं कहेगा आपसे कि आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दें, मैं ये एग्री करता हूँ इनसे, लेकिन वो डायरेक्शंस तो आपको देगा ना कि ये टारगेट्स आपने अचीव करने हैं। जो सारे टारगेट्स वकार साहब ने बताए वही टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। तो वो अगर आप ये होगा ना कि वो जो बीमारी और बहुत ही क्रॉनिक बीमारी हमारी मैशत को लगी है, उसकी ट्रीटमेंट ही वो तजवीज़ कर रहा होगा। आप एक रिफॉर्म प्रोग्राम में चले जाएंगे, आप एक ट्रीटमेंट की फेज़ में दाखिल हो जाएंगे ना, जिसमें कि आपकी सेहत की बहाली के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। तो उसका कम अज़ कम आप लोग मार्केट जो है वो उसको पॉजिटिव तो लेंगे कि चलो इलाज तो शुरू हुआ और मामला अब एक सिम्त में बढ़ेगा। देखिए मार्केट ने आज जो बिहेवियर दिया है, अगर हम इसको इस तरह से एनालाइज करें कि इसको फैक्टर इन कर लिया है या डिस्काउंट कर लिया है, तो हो सकता है कि साई ऑफ रिलीफ हो। ओवर द वीकेंड आप कह रहे हैं कि ये बयान आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगी। लेकिन मैं फिर इस बात पे फिर एम्फेसिस स्ट्रेस करूंगा इस बात पे कि जब अगर आपने ये जो IMF के टारगेट्स होंगे, अगर आपने फिस्कल साइड को मैनेज कर लिया, तो फिर आपके पास स्पेस होगी, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ जाने की स्पेस होगी। उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट्स बहरहाल कम करने पड़ेंगे। जब चूंकि इस वक्त हमारे पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ इकॉनमी को, बिकॉज हमें ये सारे मसाइल का हल चाहिए, तो इवेंचुअली तो आपको जाना ही पड़ेगा ग्रोथ की तरफ, फिर जाके हालात सही होंगे। क्योंकि पोटेंशियल तो है, ये 3% 3.5% ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है, पाकिस्तान में 7 से 8% का पोटेंशियल है। तो आपने कहीं जाके 5-6% को टारगेट तो करना होगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपने जैसे कहा कि IMF का पहला ये होगा कि जो आपका फिस्कल जो मालियाती खसारा है उसको दूर करें। उसके लिए आप अपने एक तो टैक्स नेट को बढ़ाएं और टैक्स को बढ़ाएं, आपके जो रेवेन्यूज़ हैं, जो आप इनकम्स हैं, जो गवर्नमेंट की आमदन है उसमें इजाफा हो। उसकी गुंजाइश कहाँ मौजूद है ये फरमाइएगा कि जहाँ से अगर, क्योंकि खबरें ये आई हैं कि वो कहते हैं कि इसमें आपको जो पिछले साल का आपका टारगेट है उसमें 500 अरब रुपए का आपने इजाफा करना है। आपका शॉर्टफॉल होगा इस साल कोई 450 अरब का। गोया कि जिस जगह पे आप खड़े होंगे वहाँ से 900-950 अरब रुपए का आपको इजाफा करना होगा। इसकी गुंजाइश निकलेगी कहाँ से ये आमदन आएगी हुकूमत की? बेसिकली दो ही तरीके होते हैं। एक तो ये कि जो मौजूदा टैक्स पेयर हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, और दूसरा तरीका ये है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उन्हें लाकर और उनको जो है टैक्स नेट में शामिल करके मज़ीद टैक्स लिए जाएँ। यहाँ पर जो एमनेस्टी स्कीम का सिलसिला है वो एक ऐसा कदम है जो फौरी तौर पर जिसे हम इस ज़ुमरे में डाल सकते हैं
کہ جناب کوئی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اور اس کو ٹیکس کے اندر لے کر آیا جائے. اور یہ پس منظر ایسا ہے جس میں حکومت نے ایک نیا قانون بنایا ہے بے نامی ٹرانزیکشنز اور بے نامی جائیدادوں کے خاتمے کا. اور وہ ایک ایسا سلسلہ ہے بے نامی جائیدادوں اور اکاؤنٹس اور اثاثے اور تمام کا ختم کرنے کا جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ملک میں وسیع پیمانے پر اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ قانون بن چکا ہے. آج یہ قانون ہے, اگر کوئی بے نامی اس کے پاس کوئی اثاثہ ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے. تو اب میرے خیال میں لوگوں نے, بزنس نے کہا ہے, حکومت سے گزارش کی ہے کہ آپ اس قانون کے اطلاق کے موقع کے اوپر آپ ایک بنیادی اسکیم دے دیں تاکہ لوگ اپنے بے نامی کھاتوں کو اور بے نامی جائیدادوں کو یہ آگے بڑھ کر ان کو اپنے ڈاکٹر وقار صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو پکی بات ہے کہ ایک ایمنسٹی اسکیم اور بڑی اٹریکٹیو ایمنسٹی اسکیم بالکل تیار ہے, کسی دن بھی آ جائے گی, لیکن آپ کی مارکیٹ اس معاملے میں کوئی ایکسائٹڈ نظر نہیں آتی ہے, یا یہ کہ اس کو بھی یقین نہیں ہے, یا یہ کہ واٹ از دیٹ, ابھی کیوں نہیں ریفلیکٹ ہو رہا کہ یہ اسکیم آئے گی اور اتنی بڑی تعداد میں ایکسپیکٹڈلی جو ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کا سائز بڑھ جائے گا؟ میرے خیال ہے مارکیٹ کی جنگ تو انٹرسٹ ریٹ سے ہی ہے. فکسڈ انکم ورسز ایکویٹی مارکیٹ کا جو ایلڈ کا جو سلسلہ ہے, ہماری مارکیٹ جو ہے ایلڈ بیسس پہ کام کرتی ہے زیادہ تر. تو اب آپ کو اس ریجن میں آ کے اب آپ کو ایلڈ نیوٹرل ایکویٹیز ڈھونڈنی پڑیں گی. اور دوسرا یہ کہ بیہیویئر جو میوچل فنڈز کا رہا ہے, چاہے وہ ریڈیمپشن کی بیسس پہ ہو یا کوئی بھی اور ان کا کوئی وجوہات ہوں, دے ہیو بین سیلنگ سنس دا لاسٹ 8 months. وہ بہت بری طرح سے سیل کر رہے ہیں. یہ تو سامنے فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, فارنرز جو ہے وہ خرید رہے ہیں اور ہمارے لوکل میوچل فنڈ انڈسٹری بیچ رہی ہے. یہ روز کے فگرز ہیں. تو اب وہ اس کو مجھے نہیں پتا, گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے. اب ہو سکتا ہے ان کی مجبوری بھی, آئی ڈونٹ نو, سم ون ہیز ٹو لک انٹو اٹ کہ وہ کیوں اس طرح سے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان. جناب شہزاد چانوڑیا ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت کا ایک بڑا اقدام پرائیویٹ سیکٹر سے. جناب شبر زیدی کو چیئرمین FBR مقرر کیا. بیوروکریسی, خاص طور پہ کرپٹ بیوروکریسی آڑے آئی, لیکن ہماری خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم ان کی کابینہ ڈٹ گئی ہے. شبر زیدی ہر حال میں نوٹیفائی ہو جائیں گے اس چیئرمین FBR کی حیثیت سے, اور اس حوالے سے جو تمام قانونی اور حکومتی پوزیشن ہے وہ بھرپور انداز میں ہمارے ساتھ ہمیں بیان کریں گے. وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. شاید بہت کم ہی فیصلے ہوں گے عمران خان حکومت کی جن کا تعلق معیشت اور کاروبار سے ہو, جن کو اس انداز کی پذیرائی ملی ہو اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے, کاروباری حلقوں کی جانب سے, تجارتی سرمایہ کاری کے حلقوں کی جانب سے, جتنی کہ وزیر اعظم کے شبر زیدی کو چیئرمین FBR کی تعیناتی کے فیصلے کو حاصل ہوئی ہو. بھرپور انداز میں اس کو بزنس نے, ٹریڈ نے, کاروبار نے اپریشیٹ کیا تھا, خود انٹلیکچوئلز نے, اور جو معاشی ماہرین ہیں, جو میڈیا ہے, اس سب میں اس فیصلے کی سب سے زیادہ پذیرائی ہوئی تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے یہ فیصلہ سامنے آیا, بیوروکریسی کی جانب سے اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوتی نظر آئی. کم از کم بیوروکریسی کا ایک سیکشن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ وہی سیکشن ہے جو FBR کے جو مسائل پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹری کو ہے, جو اس کی وجہ ہے, اور جو اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں FBR جو ہے وہ کرپٹ ترین اداروں میں سے ایک ادارہ سمجھا جاتا ہے. لگتا یہ ہے کہ اسی حلقے نے, جو چھوٹا حلقہ موجود ہے FBR کا, اس نے اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ کوشش ناکام ہو گئی ہے, کیونکہ حکومت پوری طرح سے تیار ہے, اور اطلاعات یہی ہیں کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ بھرپور انداز سے شبر زیدی کی چیئرمین FBR کی تعیناتی کا دفاع کر رہے ہیں. پاکستان کے بزنس حلقوں نے اس فیصلے کے آتے ہی اس کا بھرپور ویلکم کیا تھا. خود ہمارے پروگرام میں اس کی بہت بھرپور انداز میں اس فیصلے کے چند گھنٹوں کے اندر ترجمانی نظر آئی تھی. یہ شبر زیدی یہ پروفیشنل ہیں, پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہیں, اور ٹیکس میٹرز میں میرے خیال میں پاکستان میں چند لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس میٹرز کیا ہیں. انہوں نے ٹیکس پالیسی میکنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اب تک. ان کا FBR چیئرمین ہونا خوش آئین بات ہے.
یہ بہت ہی انوویٹیو آئیڈیا ہے، کیونکہ شبر زیدی صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں. ان کو جو ہے وہ ٹیکس لا کی جو ہے وہ بہت زیادہ ادراک ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے. ٹیکس پیئرس کے جو ہے مسائل ہیں اس کی بھی ان کو پورا ادراک ہے. ان کو علم ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس بیک گراؤنڈ کے آدمی کو جو ہے وہ لانا یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سود مند ہوگا. یہ حکومت کا ایک بریو سٹیپ ہے، اس کو جو ہے وہ ریولیوشنری سٹیپ بھی کہہ سکتے ہیں. رینون اکانومسٹ بھی ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں. امید یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب کے آنے سے ٹیکس براڈننگ اور ریفارم میں جو ہے وہ ایک اہم پیش قدمی ہوگی. شبر زیدی صاحب کا فیصلہ تو میرے خیال میں بہت ہی اچھا، مناسب اور کلاسک ہے. اتنا ٹیکسیشن کا ماہر پاکستان میں کوئی ہوگا نہیں، اور مجھے ابھی امید پیدا ہو چلی ہے کہ IMF کا پروگرام بھی جلدی ہو جائے گا، اور جو ٹیکس میں ہمارے ایشوز ہیں، جو فسکل سائڈ پہ خاص طور سے ٹیکس ریونیو کی گروتھ جو 18 سال کی لو لیول پر ہے، اس میں بھی بہتری دیکھی جائے گی. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی بہترین ڈیسیشن ہے اس حکومت کا. یہ وزیر اعظم کا وہ فیصلہ جس کی ہر جانب سے سراہا گیا. وزیر اعظم نے کی شبر زیدی کے تقرری کے فیصلے کو نیوز چینل میں اس حوالے سے پروگرامز ہوتے رہے، اخبارات نے ایڈیٹوریلز لکھے ہیں، اور اس تقرری کو تحریک انصاف کی حکومت کا ایک دانشمندانہ قدم قرار دیا ہے. اخبار ڈان نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا کہ شبر زیدی کو چیئرمین FBR نامزد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حکومت اپنی آمدن بڑھانے کے معاملے میں واقعی بہت سنجیدہ ہے. شبر زیدی ان حربوں سے واقف ہیں جن سے مفاد پرست ٹولہ حکومت کے ٹیکس وصولی کو ناکام بناتا ہے. اخبار روزنامہ دنیا نے اپنے اداریے میں لکھا کہ شبر زیدی FBR میں اصلاحات کے چیلنج پر پورے اترنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے پاس ٹیکس کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. وہ ٹیکس نظام کو عوام دوست اور باسہولت بنانا چاہتے ہیں اور اداروں کے مابین ایسی ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں. اخبار ایکسپریس ٹریبیون نے لکھا کہ اپنے اداریے میں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنی نئی معاشی ٹیم پر پورا بھروسہ ہے. وہ خاص طور پر شبر زیدی کی نگرانی میں ٹیکس وصولی میں بہتری کے لیے پر امید ہے. شبر زیدی کو ٹیکس معاملات پر کمال مہارت حاصل ہے. بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ FBR کے بابوؤں کی جانب سے ٹیکس وصولی کی آڑ میں لوگوں کو ہراساں کیے جانے کے خلاف بزنس کمیونٹی اور سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کے کلیدی اراکین کو بھی شدید اعتراض رہا ہے. اپنی حکومت میں آنے کے بعد سے عمران خان کا بارہا یہ اصرار رہا ہے کہ وہ FBR کی اصلاحات کریں گے، اسے بزنس فرینڈلی بنائیں گے، اور اگر FBR بقول ان کے بزنس مین کی اور پاکستان کے جو ٹیکس دینے والا طبقہ ہے اس کی توقعات پہ پورا نہیں اترتی ہے تو وہ ایک نئی FBR جنم دیں گے. اس بات کا عہد وہ اپنی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی کرتے رہے، اور اپنی حکومت میں آنے کے بعد اکتوبر کے مہینے میں اس سلسلے میں انہوں نے بزنس کمیونٹی کو سامنے بٹھا کے یہ وعدہ کیا تھا. جو FBR ہے اس کا ٹھیک ہونا ضروری اس لیے ہے کہ ہم جب تک FBR کی ریفارمز نہیں کریں گے، نمبر 1 ہم اپنا خرچہ میٹ نہیں کر سکتے. اس لیے پورا زور لگائیں گے اور FBR کے اوپر، اور میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ جو آپ کے سارے پرابلمز ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت کی پوری کوشش ہوگی آپ کو اوپر اٹھانا. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے. مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ریونیو جنریشن کیسے کرنی ہے، FBR کو کیسے ایک بزنس فرینڈلی ایک ادارہ بنانا ہے. میں یہ بھی آپ کو آج کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ FBR ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہم ایک نئی FBR بنا دیں گے. واضح طور پر لگتا ہے کہ وزیر اعظم اب سمجھتے ہیں کہ اب FBR کو ایک نیا جنم دینے کی کوشش ہے. ان کی وقت آ گیا ہے کہ FBR کو نیا جنم دے، اسی لیے شبر زیدی کا انہوں نے انتخاب کیا ہے. وہ اور ان کی حکومت یقیناً FBR کے حوالے سے بہت ہی اپنا جو پیشنس ہے، صبر ہے، وہ کھو رہی تھی. اس کا برملا اظہار کیا تھا سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں. میں سیریسلی اس وقت اب سوچ رہا ہوں کہ کیا ہمیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یوز کرنا چاہیے FBR کے اندر جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک ہم کریک ڈاؤن کر کے ان کو پکڑ کے ان کو سزا نہیں دیتے یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو.
FBR کو نیا جنم دینا، اس کے لیے جناب شبر زیدی کا چیئرمین FBR کی تعیناتی اور اس کے جواب میں کرپٹ بیوروکریسی کا ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا، اس پر حکومتی موقف، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروخ نسیم۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ بہت ہی مقبول، بہت پاپولر فیصلہ تھا آپ کی حکومت کا، پرائم منسٹر کا، کہ شبر زیدی کو ایک بالکل آؤٹ آف دا باکس سلوشن تھا کہ FBR کا چیئرمین بنایا جائے، لیکن جس انداز سے ہم نے دیکھا کہ ایک مخصوص بیوروکریسی اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا کچھ ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ شاید کیبنٹ ڈیفینسو ہو گئی ہے یا پرائم منسٹر کو ڈیفینسو ہو گئے ہیں؟ کیا پوزیشن اس وقت گورنمنٹ کی جو ایک کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی ہے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ نے؟ نہیں کامران صاحب، ایسا بالکل نہیں ہے، کم سے کم فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے نہ صرف شبر زیدی صاحب بلکہ جتنے بھی FBR میں افسران تھے اور جو بیوروکریسی میں ایسے لوگ تھے جو کہ کوالیفائی کرتے تھے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہر طرف سے دیکھا، اور یہ بڑا پرائم منسٹر صاحب کا اور جو سلیکشن کمیٹی ہے، اس کے لیے ایک پراپر سلیکشن کمیٹی ہے جس کو کیبنٹ نے ایک نوٹیفائی کیا تھا بہت دن پہلے، تو اس نے اس کو ایک طرح سے ہیڈ ہنٹنگ کر کے اسیس کیا، اور پھر جب شبر زیدی صاحب سے ریچ آؤٹ کیا، ان سے گزارش کی، تو انہوں نے تو پہلے منع کر دیا۔ وہ تو بڑی مشکل سے شبر زیدی صاحب تیار ہوئے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ ان کی کتنی لوکریٹو پریکٹس ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، تو وہ تو اپنا ایک بہت بڑا نقصان کر دیں گے یہاں آ کے، لیکن ملک کا فائدہ کریں گے۔ تمام ٹیکسیشن کے لوپ ہولز پتہ ہیں ان کو، 30-40 سال کی پریکٹس ہے، ٹرائبنل کے بے پناہ رپورٹڈ ججمنٹس ہیں ان کی کریڈٹ کو، تو یہ کوئی بھی اگر اس کو اپوز کرتا ہے تو شاید وہ پاکستان میں میرٹ مروج نہیں ہونا دیکھنا چاہتا، تو شبر زیدی کا تو ایک ایکسیلنگ میرٹ کا کیس ہے، اور کوئی ذی ہوش پاکستانی اس کو اپوز نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیبنٹ پرائم منسٹر شبر زیدی کو چیئرمین FBR بنانے کے فیصلے پر ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، بھرپور انداز میں یہ فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا؟ بالکل کھڑی ہے، نہ صرف گورنمنٹ کھڑی ہے بلکہ سمجھیے کہ سارا پاکستان کھڑا ہے شبر زیدی کے ساتھ۔ لیکن شبر زیدی تو ایک پائی نہیں لے رہا، یہ تو آنرری اپوائنٹمنٹ ہے، آنرری بیسس پہ ہے، گریٹس جس کو کہتے ہیں، پرو بونو، کوئی سیلری نہیں لے رہا، کچھ نہیں کر رہا، تو یہ ایک شبر زیدی کا ایک طرح سے احسان ہے گورنمنٹ پہ اور سب پہ کہ ہر چیز چھوڑ کے آ رہا ہے، تو ہر طرح سے گورنمنٹ گورنمنٹ نے اس کو صرف شبر کا زیدی کا نام نہیں تھا، اور تمام لوگوں کو بھی اسیس کیا ہے، سمجھیے جو سلیکشن کمیٹی ہے اس نے دیکھا ہے، اور بھی میرے خیال میں کیبنٹس جو اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے، اور یہ پھر اس کے بعد یہ بڑا پھر یہ ایکسیلنگ میرٹ پہ ایک آدمی اتنا آگے ہے، کوئی اس کے قریب نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کوئی اگر پاکستان کے انٹرسٹ میں کوئی ہوگا تو اس کو بالکل اپوز نہیں کرنا چاہیے، اگر پاکستان کا انٹرسٹ اس کے لیے نہیں ہے تو ضرور اپوز کرے، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ پروفیسر نسیم صاحب، اس میں جو رولز آف بزنس ہے، اس قسم کی اپوائنٹمنٹس کے لیے جو طریقہ کار، مروجہ طریقہ کار ہے قوانین میں اور رولز آف بزنس میں، اس کو بھی فالو کیا گیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، بالکل کیا گیا ہے، لیکن ایسا تھا کہ آف لیٹ عمران خان صاحب نے جب ریچ آؤٹ کیا لوگوں کو، پرائیویٹ سیکٹر کو، اوورسیز پاکستانیز کو، بہت سے ایسا ٹیلنٹ جو ہمارا موجود ہے اور پاکستان میں بھی ہے، پاکستان کے باہر ہے، تو ان سے جب یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی اشتہار ہم دیتے ہیں اور اشتہار میں آپ اپلائی کریں، تو انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا کہ دیکھیے ہم پاکستان کے لیے پیسے بھی نہیں لیں گے، لیکن ہم اس اشتہار وغیرہ کے میں اپلائی اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہم اپنے جو ایک ایریا ہے اس میں اس جگہ پہ ہیں کہ ہم کسی اشتہار میں اس طرح ہم نہیں آنا چاہتے، یہ ہماری ایک طرح سے ایک عزت میں کمی ہوتی ہے۔ اور جیسے علی ارشد حکیم کا کیس بعض لوگ سائٹ کرتے ہیں، تو وہ تو گریٹس اپوائنٹمنٹ تھا نہیں، نہ اس کی اس طرح ایکسیلنگ میرٹ تھی، وہ بھی اچھے آدمی ہوں گے، میں کمنٹ ان پہ نہیں کر رہا، لیکن شبر زیدی کا جو ایکسپیرینس ہے جو آپ کے سامنے ہے، تو اس بیسس پہ یہ باقاعدہ رول موجود ہے ایسا کوڈ میں کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کو بھی ڈسپینس کر سکتی ہے،
اور بلکہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کو مطلب پورا پاکستان اس کو انوائٹ کرے اور یہ کہے کہ یہ کام کرو، تو اس بیسس پہ یہ آ رہا ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے۔ اچھا، جب یہ اس کو کنٹروورشل اس کو بنایا گیا، اس میں ایک چیز سائٹ کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ تھا، جو ایکس چیئرمین FBR تھے علی ارشد حکیم صاحب، نادرہ میں ان کا بڑا زبردست ریکٹ تھا، لیکن اس کو سائٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ راستے میں آ سکتا ہے شبر زیدی کی اپوائنٹمنٹ ایز چیئرمین FBR اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ججمنٹ، وہ ریلیونٹ ہے کیا اس میں؟ بالکل صحیح ہے، جو میرے پاس اوپینین آئی تھی لا منسٹری کے پاس، ہم نے اس کو ایگزامن کر کے ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایک تو دیکھیے علی ارشد حکیم کا جو کیس ہے وہ آنرری اپوائنٹمنٹ کے گریٹس اپوائنٹمنٹ کے لیے یہ نہیں ہے، یعنی اس شخص کے لیے نہیں ہے جو کہ اس میں سیلری نہ لے رہا ہو، پہلی بات تو یہ۔ دوسرے اسی علی ارشد حکیم کے کیس میں اسٹیٹوٹری انسٹرومنٹ 133 ہے ایسٹا کورٹ کا، اس کو کوٹ کیا گیا ہے اور اس میں یہی کہا ہے کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ایڈورٹائزمنٹ کی ریکوائرمنٹ بھی ڈسپینس ہو سکتی ہے، جبکہ علی ارشد حکیم کی کیس میں عدالت نے یہ کہا کہ یہاں کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز نہیں ہے، لیکن یہ شبر زیدی کا اپوائنٹمنٹ تو چیخ کے بول رہا ہے کہ یہ ایکسیلنگ بالکل آگے جا کے میرٹ پہ ایکسیلنگ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی لیگل پرابلم ہے اور کسی کو اپوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسی تو کوئی شرط نہیں ہے نا کہ چیئرمین FBR صرف IRS کا ہو یا ان لینڈ ریونیو سروسز کا ہو، کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسوسیشن ہوگی IRS کی جو کہ پھر چیلنج کرے گی کہ ان کے آفیسر کے بغیر کسی کو چیئرمین FBR بنایا گیا، ایسا تو نہیں ہوگا؟ نہیں جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سیکشن 3 سب سیکشن 3 ہے، FBR ایکٹ ہے 2007 کا، وہ گورنمنٹ کو بالکل پابند نہیں کرتا، وہ گورنمنٹ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی اپروپریٹ آدمی کو FBR کا چیئرمین بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے ریٹائرڈ لوگ بھی FBR کے چیئرمین رہے ہیں، تو وہ تو ریٹائرڈ لوگ تھے، ان کا اگر کیڈر تھا بھی تو ختم ہو چکا تھا، تو اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور جو بیسٹ آدمی ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، اس کو کوشش کی جا رہی ہے، آنیسٹ آدمی، کمپیٹنٹ آدمی، اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ چیئرمین بنے FBR کا، تاکہ جتنے لوپ ہولز ہیں ٹیکسیشن کے وہ اس کو پتہ ہے، ٹیکس بیس براڈن کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ اس کو پتہ ہے، تو میرے خیال میں کوئی اگر واقعی پاکستان سے کا خیر خواہ ہے تو اس اپوائنٹمنٹ کو اپوز نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ہم آپ اور بہت ہمارے کثیر تعداد میں جتنے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں گھسی پٹی بیوروکریسی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، چاہے وہ FBR ہو چاہے کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ ہو، یہ اس کے لیے آؤٹ آف دا باکس سلوشن ڈھونڈنا ہوگا، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ لانی ہوگی، اور اس کے لیے بڑا ٹیسٹ کیس ہے یہ چیئرمین FBR کی حیثیت سے شبر زیدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ۔ کتنے کمیٹڈ ہے پرائم منسٹر کہ آؤٹ آف دا باکس سلوشن دوسری جگہوں پہ بھی لائیں اور اس کو پوری طرح سے انفورس کرائیں؟ پرعزم ہے عمران خان اور ان کی کابینہ آؤٹ آف دا باکس سلوشن ڈھونڈے گھسی پٹی بیوروکریسی، گھسی پٹی سوچ سے ہٹنے کے لیے؟ دیکھیں، میں آپ کو صرف پرائم منسٹر صاحب کی ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ FBR میں شاید کوئی ریزسٹنس ہے، کہیں اور بیوروکریسی میں سے کوئی ریزسٹنس ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بالکل صحیح آدمی ہے، اس کو ہمیں اپوائنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر تو واقعی یہ میرٹ ہوگی پاکستان میں تو یہ پاکستان پراسپر کرے گا، اگر میرٹ نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کا ویسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے یا ہوتا چلا گیا ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کیونکہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ فرگوسن کے سینئر پارٹنر ہیں اور پھر وہ چیئرمین FBR ہو جائیں گے، یہ تو مفادات کا ٹکراؤ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ آپ تو خود ماشاءاللہ بہت بڑے بہت ہی سینئر قانون دان ہیں، ہے اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ؟ اس کے اندر 4 عدد فیصلے ہیں، 3 تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں اور 1 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں اس میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر اور جو لاہور والا فیصلہ ہے JDW شوگر مل کا، اس کے اندر بھی اس طرح کی بات ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جب ہوتا ہے کہ جب کسی ڈیسیجن سے، آرڈر سے
کسی کا کوئی بینیفٹ ہو رہا ہو یا اس کا پرسیپشن ہو کہ اس کا بینیفٹ ہو رہا ہے، تو یہاں تو شبر زیدی کا لاس ہوگا، بینیفٹ نہیں ہوگا. اس کی تو لاکھوں کروڑوں کی جو پریکٹس کرتا ہے ایز سینئر پارٹنر اے ایف فرگسن، وہ ختم ہو جانی ہے. تو یہ کہنا کہ شبر زیدی کا اس میں کوئی بینیفٹ ہے، تو جب بینیفٹ ہی نہیں ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسا؟ دوسرے آپ دیکھیں کہ اچھے ججز ہمارے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ہیں، میں بالکل نام کسی کا نہیں لوں گا، امبیرس کسی کو نہیں کروں گا. بہت سے اچھے ججز جن کی ایز لائرز جن کی بڑی اچھی پریکٹس رہی اکراس دا بورڈ، ان کی وائڈ رینجنگ پریکٹس ہے، جب وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے تو ان کو تو ویلکم کیا جاتا ہے، ان کو شاٹ ڈاؤن یہ اس بنا پہ نہیں کیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، نہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بھی بات بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی میرٹ نہیں ہے. گویا کہ حکومت، پرائم منسٹر بھرپور انہوں نے تہیہ کیا ہے، عزم ہے ان کا کہ شبر زیدی آئیں گے، ریفارم ہوگا. ایف بی آر کب تک ہوگا نوٹیفیکیشن؟ پھر یہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ پروسیس کب تک پورا ہو جائے گا؟ میرے خیال میں سے یا کل یا پرسوں، موسٹ پرابلی کل لیٹ آورز میں، نہیں تو پرسوں تک تو یہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہ ہو جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم. کل تک ہو جائے گا شبر زیدی کا چیئرمین ایف بی آر کی حیثیت سے اپوائنٹمنٹ، اور آپ نے دیکھا کتنی کمیٹڈ ہے گورنمنٹ اور کیبنٹ اور لا منسٹر اور پرائم منسٹر کہ یہ ہونا ہے، ہر صورت میں ہونا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق آج حکومت نے ایک بڑا اور ریچ آؤٹ کیا. آج جو سینئر ممبران ہیں ایف بی آر کے اور جو سینئر بیوروکریسی ہے ان کو باقاعدہ اعتماد میں لیا اس فیصلے کے حوالے سے، اور ان سے بڑی کھل کے صلاح مشورہ بھی کیا، اور شاید اس کا آؤٹ کم بھی بڑا پازیٹیو ہے جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے ایف بی آر کو کانفیڈنس میں لینے کا ایف بی آر بیوروکریسی کو. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. آج نیب کے لیے اچھا دن نہیں تھا. انجم عقیل سابق ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے خلاف نیب نے بھرپور کیس بنایا تھا، مگر آج احتساب عدالت نے، نیب عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ نیب نے غلط کیس بنایا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. نیب کی تحقیقات، تفتیش اور پروسیکیوشن کے طریقہ کار کے ساتھ نیب کی ساکھ کو آج نقصان ہوا ہے جب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 2011 کے پولیس فاؤنڈیشن اراضی کیس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے انجم عقیل خان کو باعزت بری کر دیا. اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج سنایا گیا. اس مقدمے میں چاروں شریک ملزمان کو بھی باعزت بری کر دیا گیا. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اس تقاضا یعنی نیب انجم عقیل کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے. اس سے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ انجم عقیل کے خلاف نیب نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تھا 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر، اور یہ تحقیقات کافی طویل عرصے تک جاری رہی، اور اس کا انجام آج یہ ہوا کہ نیب عدالت سے انجم عقیل بری ہو گئے اور نیب اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکی. اس سے پہلے انجم عقیل کے حوالے سے خبر آئی تھی اور بڑی امپورٹنٹ خبر تھی، جب 2018 کے الیکشن سے پہلے نیب نے ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا تھا. مخصوص ماحول تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اور انجم عقیل پر جب تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا تو یہ سامنے آیا تھا کہ وہ اسد عمر کے خلاف اسلام آباد سے مقدمہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف وہ الیکشن لڑیں گے. اور یہ بھی بات سامنے آئی تھی، الزام بھی سامنے آیا تھا کہ دراصل اسد عمر کو فائدہ پہنچانے کے لیے انجم عقیل کے خلاف نیب کو متحرک کیا گیا ہے. لیکن بہرحال آج انجم عقیل کا بری ہو جانا اور نیب کا اس معاملے میں اس کی ساکھ کو جو ایک نقصان پہنچا ہے وہ، اور اس کے سیاسی پس منظر پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ممتاز تجزیہ کار اور بہت سینئر جرنلسٹ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ نیب کا ایک مشہور کیس تھا اور اس میں آج نیب عدالت نے ملزم کو شک کا فائدہ دیا، بری کر دیا، نیب کے الزامات ثابت نہیں ہوئے. لیکن انجم عقیل کا بہرحال ایک سیاسی پس منظر بھی ہے. مجھے معلوم ہے کہ ان کا متنازعہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار کے حوالے سے ایک پس منظر ہے اور بڑا ان کا متنازعہ کردار رہا ہے طویل عرصے تک، لیکن ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے. اور آج پی ایم ایل این کے ایم این اے کی حیثیت سے جب وہ بری ہو جاتے ہیں تو اس کی کونوٹیشن کچھ اور ہو جاتی ہے.
خان صاحب یہ محض اتفاق ایسا ہے کہ کل ایک واقعہ ہوا لاہور میں کہ نواز شریف اپنے کارکنوں کے جھرمٹ میں جیل تک گئے اور آج یہاں پر فیصلہ آ گیا اسلام آباد میں کہ جناب انجم عقیل صاحب کے خلاف الزامات نیب کے ثابت نہیں ہو سکے. تو یہ دونوں واقعات کے ساتھ ملا کے جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی ایک پولیٹیکل کونوٹیشن ہے تو یس یہ ہو سکتی ہے, لیکن جہاں تک میری معلومات ہے انجم عقیل پاکستان مسلم لیگ نون کی ہائرارکی میں کبھی بھی اتنے اہم نہیں رہے کہ ان کے اوپر بننے والا مقدمہ پوری پارٹی کے حوالے سے کوئی سگنلنگ کر سکے. ہم اس میں اگر بہت کچھ پڑھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے تناظر میں یہ درست نہیں ہوگا. انجم عقیل نہ صرف انجم عقیل پاکستان مسلم لیگ نون میں دوسرے درجے کی صف میں دوسری صف میں شامل ہوتے چلے جا رہے تھے 2008 سے 2013 کے درمیان, لیکن بعد میں پے در پہ جب ان کے اوپر کیسز بنے تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ کی جو مرکزی قیادت تھی انہوں نے ان کو دوسرے سرکل اور تیسرے سرکل میں ڈال دیا. اس کی وجہ سے پارٹی میں ان کی اہمیت بہت ہی کم ہو گئی. تو لہٰذا ان کے اوپر بننے والے کیس نے جب ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یس ایک مخصوص ماحول میں ان کے اوپر بننے والا کیس جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا, لیکن این پی ایف کا کیس جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا کیس ہے یہ پرٹیکولرلی 2018 سے نہیں اس سے پہلے ہے. اور خان صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ نیب نے جو استغاثہ جس طرح پروسیکیوٹ کیا اس کیس کو, جس طرح انویسٹیگیٹ کیا, جہاں وہ عدالت میں سسٹین نہیں کر سکا, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان فیصلوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جہاں پر اعلیٰ ترین عدلیہ سے اس طرح کے احکامات جاری ہوتے ہیں کہ پرائما فیشائی ایک شخص کو کرپشن کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد ایک ادارے کو کہا گیا کہ آپ اس کے خلاف تفتیش کریں. تو یہ جو عرصہ ہے 2012 بڑا اہم نقطہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ معاملہ نہیں تھا جس کی ابتدا نیب نے باقاعدہ کی ہو اور نیب کے پروسیس سے یہ کیس نہیں گزرا تھا. اس میں براہ راست سپریم کورٹ کا حکم تھا نیب کو کہ ان صاحب کے خلاف آپ کارروائی کریں, اور پھر نیب نے اپنی کارروائی کی اور ظاہر ہے کہ شاید یہ کیس اگر نیب اپنے انڈیپینڈنٹلی اس کو ڈیل کرتا تو شاید یہ اس کا انجام اس انجام کو نہیں پہنچ بھی سکتا تھا. جی بالکل. تو ایک تو یہ ہے کہ اور وہاں سے جو سپریم کورٹ سے جو احکامات جاری ہوئے ہیں, سپریم کورٹ ظاہر ہے ٹرائل کورٹ نہیں ہے, وہ ایک اپنی آبزرویشن تو دے سکتی ہے, لیکن اس کے نیچے اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ نیب کو بالخصوص اور دوسرے انویسٹیگیشن اداروں کو کہ جب وہ یہ دیکھیں کہ عدالت نے جو حکم دیا ہے پھر عدالت میں ہی سبمٹ کیا جا سکتا ہے کہ جناب ہمیں یہ میٹیریل نہیں مل رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ این پی ایف کا یہ وہ کیس ہے جس طرح ایفیڈرین کو بہت زیادہ میڈیا ہائپ ملی تھی, اسی طرح این پی ایف کے کیس کو بھی بہت زیادہ میڈیا ہائپ ملی تھی. اور یہ دونوں کیسز کا انجام یہ ہے کہ حنیف عباسی بھی الٹیمیٹلی بری تو نہیں ہوئے, ان کی سزا معطل ہوئی ہے کیونکہ ان کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ بہت ہی کمزور تھا. اور ایفیڈرین کے ساتھ ساتھ یہ این پی ایف کا کیس جو تھا اس میں بھی جو فیصلہ آیا وہ بھی بہت کمزور تھا. اور ان کی تشہیر بہرحال اس لیے زیادہ ہوئی کہ یہ دونوں سیاستدان تھے, مطلب دونوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اور پھر مخصوص انداز میں میڈیا نے اس کی تشہیر بھی کی. جی بالکل. تو اس تشہیر کے بعد پھر اب ہمارا جو جب یہ قانونی نظام کے اندر سے یہ فیصلے گزر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجام ان کا کیا ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن جو حنیف عباسی اور اس کا حنیف عباسی چونکہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے لیے اسلام آباد کی حد تک حنیف عباسی اور خاقان عباسی کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ڈویژن میں امپورٹنس رکھتے ہیں. تو اب حنیف عباسی کا رہا ہو جانے کے بعد یس پی ایم ایل این کو تقویت ملتی ہے اور پی ایم ایل این کے نیریٹو کو تھوڑی سپورٹ ملتی ہے. لیکن جہاں تک انجم عقیل کا معاملہ ہے تو انجم عقیل کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پہ پارٹی نے انہیں ٹکٹ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا اور ان کے حوالے سے یہ الزام بھی لگا تھا کہ پھر بعد میں جب وہاں پر الیکشن ہوا تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کام کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو لہٰذا اور پھر جب 2018 میں انہیں ٹکٹ ملا تو ان کی پارٹی کی خدمات کی وجہ سے نہیں ملا تھا بلکہ اس مخصوص ماحول میں بہت سارے لوگ جو ٹکٹ نہیں یعنی انجم عقیل کو ٹکٹ جو میری معلومات ہے اس وقت بھی پی ایم ایل این نہیں دینا چاہتی تھی, لیکن الٹیمیٹلی جب کوئی شخص سامنے نہیں آیا تو پھر انجم عقیل کو ٹکٹ دیا گیا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.